السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ تربت دل قسط نمبر 33 ایمان فاطمہ۔ اسے لا کر ایک کمرے میں باندھ کر وہ گن مین باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد قدموں کی دمک سنائی دی تو وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اندر داخل ہوتے ارحم رانا کو دیکھ کر اس کے اعصاب ٹھن گئے۔ تو تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے گھٹیا آدمی، وہ گھرایا۔ چلاؤ مت ایبک راجپوت، اور تمہیں اب 2 آپشن دینے والا ہوں، یا تو پریہا کو طلاق دو تاکہ میں اسے اپنا بنا سکوں، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے مرتے ہی پریہا بیوہ ہو جائے گی تو پھر تو وہ میری ہو ہی سکتی ہے، اس لیے طلاق کا آپشن دے کر تمہیں زندگی جینے کا موقع دے رہی۔ ارحم رانا نے چبا چبا کر کہا، میں پریہا کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، اور رہا اس کا بیوہ ہونا تو زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میری پریہا کہتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی منصف نہیں، تو آج میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ تمہیں مجھے مارنا ہے تو مار دو، مجھے بچانے والا میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ایبک نے پرسکون لہجے میں کہا۔ واہ کیا کہنے، اس کو اندھا یقین کہتے ہیں ایبک راجپوت۔ تمہاری موت خدا نے ضرور لکھی ہے، مگر میرے ہاتھ سے لکھی ہے۔ تم آج اپنے اندھے یقین کی وجہ سے مرو گے، ارحم رانا نے کہا۔ تم جیسا بے حس، بے غیرت اور متکبر انسان کبھی نہیں دیکھا۔ وقت کے فرعون ہو تم، مگر ہر فرعون کو زوال آتا ہے، ایبک نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ تم دونوں میاں بیوی ایک جیسا کیسے بول لیتے ہو؟ ویسے اب تمہاری بیوی کو یہاں بلاؤں گا، اب وہی فیصلہ کرے گی کہ تمہیں موت دی جائے کہ نہیں، کیونکہ تمہیں مار دیا تو میری ضمانت کینسل ہو جائے گی، میں پھر جیل میں چلا جاؤں گا، پھر اپنی پری سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ ارحم رانا کی بات پر ایبک راجپوت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ ارحم غصے سے بولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ تمہیں کیا لگتا یہ تم نے جو ابھی ڈیسائیڈ کیا تم نے کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے کروایا ہے، ایبک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بک بک بند کر ورنہ بیجا اڑا دوں گا، وہ پسٹل اس کے ماتھے سے لگاتے ہوئے گھرایا۔ ایبک قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں خوف محسوس نہیں ہو رہا؟ ارحم دانت کچکچا کر بولا۔ تم جیسے بزدل سے ڈرنے لگا ایبک راجپوت تو وہ تم ڈرو گے ایبک راجپوت؟ ضرور ڈرو گے، میں تمہیں آج اس قدر تڑپاؤں گا کہ تم اپنی زندگی کی بھیک مانگو گے، ارحم رانا نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تو چلو آزما کر دیکھ لو، تم جیسے نامرد سے زندگی کی بھیک مانگنے سے بہتر کہ میں جان دے دوں، ایبک نے کہا تو ارحم نے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اپنا پاؤں اس کے سینے پہ رکھا۔ اسی دل میں میری پریہا کو بسانے کے خواب دیکھ رہے ہو نا، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ارحم رانا، اس دل کے مقام سے پاؤں ہٹاؤ، یہاں میری پاکیزہ محبت ہے جس کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، ایبک نے سرخ چہرے سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، محبت، ویسے بھائی دعوے کس کی پاکیزہ محبت کو دل میں بسا رکھا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میری بیوی کی، جو کہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی، ایبک نے ترخ کر جواب دیا۔ لو آ گئی تمہاری بیوی، جو کہ کچھ دیر میں یا تو بیوہ ہوگی یا پھر طلاق یافتہ۔ ارحم کی بات پہ اس نے چونک کر دیکھا تو 2 ہٹی کٹی عورتیں پریہا کو لے کر اندر آ رہی تھی اور وہ بے ہوش تھی۔ ارحم نے دیوار کے ساتھ لگے میٹرس کو زمین پہ بچھایا اور پریہا کو ادھر لٹانے کا کہا۔ ایبک نے زور سے لب بھینچ لیے۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ارحم رانا، وہ پریہا کے پاس میٹرس پہ بیٹھے ارحم کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ یہ اتنی حسین کیوں ہیں؟ ویسے یہ حسن مجھے ہی دکھتا ہے یا تمہیں بھی دکھائی دیتا ہے؟ ارحم نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ پھیرتے ہوئے مدہوش لہجے میں کہا۔ یو باسٹرڈ، ڈونٹ ٹچ ہر، میں جان لے لوں گا، ایبک نے کھڑا ہونے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دہاڑ کر کہا۔ شش، چلاؤ مت ایبک راجپوت، سب سے بڑھ کر بات میں اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تمہاری اجازت لوں گا؟ یہ چیز نہیں ہے کوئی ارحم رانا، بیوی ہے یہ میری، ایبک جبڑے بھینچے پنکارا۔ ایبک راجپوت، یہ تمہاری بیوی ہونے سے پہلے میری بیوی تھی، ہمارا رشتہ بھی مکمل تھا۔ کتنا مٹھاس بڑا احساس تھا جب میں نے پہلی بار ان لبوں کا رس چکھا تھا، مگر تمہیں اس مٹھاس کا احساس کہاں، تم نے تو ابھی تک اس کو چھوا بھی نہیں۔ حیرت نہیں ہے مجھے اس پہ، یہ محبت کرتی ہے نا مجھ سے تو اسے چھونے والا پہلا مرد بھی میں ہوں اور آخری بھی میں ہی ہوں گا۔ پتہ ہے اس کی گردن کے نیچے جو کندھے کے پاس تل ہے وہ جان لے گیا تھا میری، تم نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ارحم رانا نے انجیکشن پریہا کے بازو میں انجیکٹ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایبک کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہونے لگا۔
تم سچ میں بڑے ہی نیچ اور گھٹیا آدمی ہو، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ تھینک یو مسٹر راجپوت، وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ پریہا نے کراہتے ہوئے آنکھ کھولی تو ارحم کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر متوحش انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ساتھ ہی بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ میں تو ایبک سے ملنے کے لیے نکلی تھی، اور یہاں کیسے آ گئی؟ ایبک کہاں ہیں؟ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ وہ دیکھو اپنے پیچھے ایبک راجپوت کو، فی الحال بالکل ٹھیک ہے، مگر کہہ نہیں سکتا کہ کب تک ٹھیک رہے گا۔ ارحم رانا کی بات پہ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور پھر اٹھ کر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ مسٹر راجپوت آپ ٹھیک ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی اور اس کی رسیاں کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارحم نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ ڈونٹ ٹچ می گھٹیا آدمی، وہ خود کو چھڑوا کر دور ہوتے ہوئے دہاڑی۔ پہلی بار تھوڑی چھو رہا ہوں۔ ارحم رانا کی بات پہ ایبک کا خون کھول اٹھا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو تم ارحم رانا، تم تو جیل میں تھے، پھر یہاں کیسے؟ بیل پہ رہا ہو کر سب سے پہلا کام گھر جانے کا نہیں بلکہ تمہارے شوہر کو کڈنیپ کرنے کا کیا، پھر اس کے موبائل پہ میسج کر کے تمہیں گھر سے باہر نکلوا کر کڈنیپ کروایا تاکہ تم دونوں ڈیورس پیپرز پر سائن کر دو، ارحم نے کہا اور ساتھ ہی پیپرز نکال کر ہوا میں لہرائے۔ ایبک نے لب بھینچ کر اسے دیکھا اور پریہا فک چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم ڈائیورس پیپرز پہ سائن نہیں کریں گے، ایبک نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کوئی نہیں، دوسرا آپشن ہے میرے پاس، پریہا کو بیوہ کرنے کا۔ ارحم رانا کی بات پہ پریہا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری مائی لو، اس گھٹیا آدمی سے ڈرو مت، ایبک نے اس کے چہرے پہ خوف بھرے تاثرات دیکھ کر کہا۔ ڈرنا تو پڑے گا ہی مسٹر راجپوت، ارحم رانا نے کہا اور پینسل نکال کر پریہا کی طرف بڑھائی۔ کرو سائن میری پری، وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں کروں گی، پریہا نے مضبوط لہجے میں کہا تو ایبک ہلکا سا مسکرا دیا۔ اوکے، اب آگے کے معاملات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ ارحم نے ان عورتوں کو اشارہ کیا تو وہ پریہا کو دونوں بازوؤں سے جکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ارحم نے پاس پڑا لوہے کا راڈ اٹھایا اور ایبک کے کندھے پر پوری قوت سے مارا۔ ایبک کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا کندھا ٹوٹ گیا ہو۔ پریہا نے زور سے چیخ ماری، پھر ارحم رانا پہ جیسے جنون طاری ہو گیا۔ وہ پے در پہ ایبک کی ٹانگوں، بازوؤں اور پھر سر پر وار کرتا چلا گیا اور ایبک بے دم سا ہو کر نیم بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ پریہا چیخ کر بے حال ہو گئی تھی مگر وہ اپنے ہاتھ نہیں روک رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دو انہیں، مت مارو پلیز، تم جہاں کہو گے وہاں سائن کر دوں گی، پریہا نے نڈال لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ نو پریہا، آپ اس گھٹیا آدمی کے سامنے نہیں جھکیں گی، ایبک تڑپ کر بولا۔ ارحم نے اپنی لات رسید کی تو وہ کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا۔ پھر وہ پریہا کے پاس آیا اور اس کی طرف پیپرز بڑھائے۔ کرو سائن، پریہا نے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے سائن کر دیے۔ جاؤ تم لوگ اسے چھوڑ کر، ارحم نے ان عورتوں سے کہا تو وہ اسے چھوڑتی باہر نکل گئی۔ پھر وہ ایبک کی طرف بڑھا اور رسیاں کھول کر سیدھا کیا۔ چل سائن کر، ارحم نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں کروں گا، ایبک نے نڈال لہجے میں کہا تو ارحم نے اس کے منہ پر پے در پہ چانٹے مارے۔ پریہا تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ ارحم نے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے ہٹایا۔ سائن کرو ایبک راجپوت، ارحم نے کہا اور کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ ایبک نے ان کاغذات کو پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ پریہا خوف زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگی اور ارحم تو صدمے سے ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ یو باسٹرڈ، ارحم بھڑکا اور پھر پاس پڑی پسٹل اٹھا کر ایبک پر چلا دی۔ ایبک کو ایسا محسوس ہوا اس کی پیٹھ پہ گرم سلاخیں گھسا دی گئی ہیں اور دل پریہا کے اکیلے رہ جانے کے خیال سے ڈوب گیا اور ذہن تاریکیوں میں جانے سے پہلے اسے پریہا کی چیخ کر بولنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ سین نمبر 2۔ شادی ہال سے واپسی پہ مومنہ چپ چاپ باہر کے نظاروں میں کھوئی تھی۔ اس کا پورا بدن بخار سے دکھ رہا تھا اور آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی حالت پتلی ہوئی تھی۔ گھر پہنچے تو ہنا اور ارمان ملک نے ان کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا۔ پھر کچھ رسومات کے بعد ہنا نے زید سے اسے کمرے میں جانے کو کہا تو زید نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے چپ چاپ اپنا ہاتھ زید کے ہاتھ میں دے دیا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔
وہ اسے لے کر کمرے میں آیا تو کمرے کو دیکھ کر دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اف، پتہ نہیں یہ ماما بابا کو کیا ہو گیا ہے، زید نے جلا کر کہا، اور پھر چادر پہ پڑی پھولوں کی پتیوں کو زمین پر گراتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے اپنے دکھتے سر کو دبایا۔ اب یہیں پہ کھڑی رہیں گی کیا؟ جائیے جا کر کپڑے چینج کریں اور آرام کریں، زید نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ آگے بڑھی اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس سے پہلے وہ گرتی زید اسے جلدی سے تھام چکا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ زید نے پوچھا تو وہ سر ہلاتی پیچھے ہوگی۔ پھر وہ دھیرے سے چلتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے چینج کر کے نکلی تو زید بھی اپنے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ نڈال سی ہو کر بیڈ پہ لیٹی تو بخار کی شدت سے اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سین نمبر 3۔ زید کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو مومنہ آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی تھی اور اپنا موبائل اٹھانے کے لیے آگے ہوا تو دل بے اختیار اس کی منموہنی صورت میں اٹک گیا۔ پھر اس نے چونک کر اس کے رخسار کو چھوا اور پھر ماتھے کو تو وہ آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ مومو، زید نے اسے پکارا تو اس نے جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو زید نے اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر دوبارہ آواز دی، مگر دوسری طرف سے ہنوز وہی حالت تھی۔ مومو آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو، وہ بے چین سا ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا باہر آیا جہاں ہینا اور ارمان ملک بیٹھے تھے۔ ماما بابا پلیز چلیں میرے ساتھ، ابھی دیکھیں مومو کو کچھ ہو گیا ہے، وہ متوحش انداز میں بولا تو ہینا ارمان ملک اس کی بات پہ گھبرا گئے اور جلدی سے کمرے میں آئے۔ ہینا نے مومنہ کو کافی آوازیں دی، زید اسے بہت تیز بخار ہے، چلو اسے اٹھاؤ اور ہاسپٹل لے کر چلیں، ہینا نے کہا تو اس نے جلدی سے اس کے نازک سے وجود کو باہوں میں بھرا اور باہر آ گیا۔ کچھ دیر میں وہ تینوں اور مدیحہ، صدف، صدام ملک اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے چیک کیا تو اسے 104 بخار تھا اور بی پی بہت زیادہ لو تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں تازے پانی کی پٹیاں رکھنے کو کہا اور وقتاً فوقتاً ڈاکٹرز آ کر اس کا بخار چیک کرتے رہے تھے، اور صبح فجر کے بعد اس کا بخار اترا تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ ہماری تو جان ہی نکال دی تھی تم نے، ہینا نے اس کی آنکھیں کھولتے ہی کہا۔ واہ جی واہ، اب بڑا پیار جتا رہی ہو، ہماری بچوں کی اگر فکر ہوتی تو وہ اتنی بیمار نہ ہوئی ہوتی، پتہ نہیں میری بچی کو کب سے بخار تھا اور تم لوگوں نے اس سے نوکروں کی طرح کام لیا، مدیحہ نے تنک کر کہا تو ہینا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ زید نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ ماما پلیز آپ ہینا آنٹی کو کیوں سنا رہی ہیں؟ ان کی کیا غلطی؟ مجھے بخار ہوا تھا تو میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا، مومنہ نے ناگواری سے کہا۔ تو انہیں خود خیال ہونا چاہیے، بس اب تو میرے پاس آ کر رہے گی، یہ لوگ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتے، مدیحہ نے کہا۔ جی آپ اپنی بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہیں اور ہم نے تو اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور بہت ظلم ڈھا رہے ہیں، تو لے جائیں اسے اور اس کی اچھے سے خدمت کیجیے گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زید پھٹ پڑا۔ زید بیہیو یور سیلف، ارمان ملک نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ یہ بات آپ ان لوگوں سے کہیے، مجھ سے نہیں، یہ لوگ تو ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں اور مومنہ الگ ہو جائیں، میں نے فیصلہ کر بھی لیا ہے کہ میں مومنہ کو چھوڑ دوں گا، زید نے کہا تو مومنہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ دیکھا صدام صاحب، اسی دن کی وجہ سے میں کہتی تھی کہ میں اپنی بچی کو اس شخص کے ساتھ نہیں بیاہ سکتی، اب دیکھ لیا آپ نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کا نتیجہ، کہ یہ میری بچی کی زندگی خراب کر دی اس شخص نے، مدیحہ نے غصے سے کہا۔ اور کیا، ہم دونوں بہنیں تو آپ دونوں بھائیوں کو اس وقت بہت غلط لگی تھی، اور آج اپنے بھتیجے کی کرتوت دیکھ لی نا، صدف نے تنک کر کہا۔ بہت مایوس کیا تم نے ہمیں، اب میں اپنی لاڈلی کو تم جیسے انسان کے ساتھ رہنے دوں گا بھی نہیں، صدام ملک نے کہا تو زید کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں نہیں بھائی صاحب، بس زید کا غصہ تھوڑا تیز ہے، ورنہ وہ اس طرح بڑوں کے فیصلے پہ آواز نہیں اٹھاتا،
بابی جی نے بھی تو غلط بات کی ہے نا کہ ہم بچی کا خیال نہیں رکھتے، لیکن خدا گواہ ہے میں نے اپنی علیزے کی طرح ہی سمجھا ہے اسے۔ زید آئندہ سے نہیں کہے گا ایسی کوئی بھی بات، ہنا نے بے چینی سے کہا۔ معافی مانگو زید، ارمان ملک نے غصے سے کہا۔ سوری بابا، میں اپنی بات پر ابھی تک قائم ہوں۔ تو جب میں اپنی بات پر قائم ہوں تو پھر میں سوری کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں یہ بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ بدتمیز! ارمان ملک کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ زید کے چہرے پہ پڑا۔ زید نے لب بھینچ کر سر جھکا لیا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم ہی اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت نہیں کر سکے۔ پہلے بیٹی نے سارے خاندان کے سامنے رسوا کر دیا، اب بیٹے نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جائیے، ہمارا ناہنجار بیٹا اس بچی کے قابل نہیں ہے۔ ارمان ملک کے نم لہجے پر زید اندر ہی اندر تڑپ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ مومنہ کو لے کر گھر چلے گئے اور صدف مدیحہ اسے تھام کر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ زید لب بھینچ کر لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا اپنے پورشن کی طرف آ گیا۔ اسے کہو کہ آج رات ولیمہ اٹینڈ کر کے یہاں سے دفع ہو جائے، کیونکہ آج کے بعد میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ارمان ملک نے کہا تو ہنا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ہم سب سنبھال لیں گے نا، 1-2 دن کا ٹائم دے دیجیے زید کو، وہ اس وقت غصے میں ہے تو اس لیے اس نے ایسا کہہ دیا، ہنا نے کہا۔ ایسی باتیں غصے میں ہی کی جاتی ہیں بیگم، ورنہ پیار سے تو کوئی طلاق کی بات نہیں کرتا۔ اصل مرد وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ یہ اپنے غصے کے چلتے اس بچی کو نہ جانے کون کون سے دکھ دے گا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ارمان ملک نے کہا تو وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگا۔ اب جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ارمان ملک دہاڑے تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے بیڈ پہ پڑے اس دشمن جان کے دوپٹے کو دیکھا، پھر اسے اٹھایا اور ایک ایک چیز اس کی اکٹھی کر کے اٹیچی کیس میں رکھ کر وہ اس کے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ بہت خوش ہوں گی آج آپ اپنی بیٹی کی بربادی پر، اندر سے مومنہ کی آواز آئی تو اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ ہو ہائے، لگتا میری بچی کے دماغ پہ بخار کا اثر ہو گیا۔ چل میرا بچہ، اٹھ کر جا کر منہ ہاتھ دھو، مدیحہ نے کہا۔ ہاں جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، پھر میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ سوپ بناتی ہوں، اور فکر نہ کر کسی چیز کی، اللہ نے جو بھی کیا بہتر ہی کیا، ویسے بھی اچھا ہی ہوا یہ سب ہو گیا، ورنہ تمہارے بڑے پاپا کو اور تمہارے پاپا کو تو اس بات کے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم سچی ہیں۔ صدف کی بات پہ زید کا خون کھول اٹھا۔ آئی ایم سوری مومو پتر، میں نے سوچا کہ چلو گھر کا بچہ اور ہماری بچی کی عزت کرے گا، مگر خیام ملک نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور کیسے کرے وہ عزت؟ میری ہر خطا کو اپنے سر پہ لے کر وہ خود بے عزت ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر عزت کیا دے گا مجھے؟ میں نے اپنے ہی نکاح کے دن اپنے شوہر کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے بے عزت کیا آپ دونوں کی باتوں میں آ کر، مگر وہ چپ رہا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر میری غلطی تھی کہ میں آپ کے کہنے پر طلاق کا سوچنے لگی اور بڑے پاپا اور پاپا نے مجھے فوراً رخصت کر دیا، مگر وہاں سب جانتے ہوئے بھی مجھے وہ عزت اور مان ملا کہ میرا دل اس شخص کی محبت پہ ایمان لے آیا۔ مگر میں نے آپ کو علیزے کی پریگننسی کا بتایا غلطی سے، اور ساتھ ریکویسٹ بھی کی کہ کسی کو مت بتائیے گا، مگر آپ نے بھری محفل میں یہ بات بتا کر زید اور چچا چاچی کو ذلیل نہیں کیا، بلکہ مجھے ذلیل و رسوا کیا زید کی نگاہوں میں۔ وہ شخص سب جانتے ہوئے بھی چپ رہا کہ میں نہ کسی کی نگاہوں میں گر جاؤں، وہ آج بھی آپ سب کے بے عزت کرنے پہ چپ رہا۔ ایک بار بھی مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کیوں کیا یہ نہیں بتایا، میں کسی کی نظروں میں نہ گر جاؤں اس لیے خود کو وہ نگاہوں سے گراتا چلا گیا۔ مگر آپ تو خوش ہیں نا، اب آپ کی ہر سازش کامیاب ہوگی۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ پریہا اپی اور ارمان چاچو کی پوری فیملی نے آپ دونوں کو کیا بگاڑا جو آپ کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتے؟ چلے ان سے دشمنی نکال لی، مگر آپ یہ بھول گئی کہ اس دشمنی میں آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زید سے الگ ہوئی تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ مومنہ بولتے بولتے ہانپنے لگی اور باہر کھڑے زید کا دل جیسے پانی پانی ہو گیا، اور اندر لاؤنج میں ایک مہیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ دونوں کو، ہر بار کی طرح آپ ہی غلط نکلی۔ آپ دونوں نے تو ہمیں ارمان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ قصور میرا جو یہ جانتے ہوئے بھی بھول گیا کہ آپ دونوں ہی نے تو طلاق کی بات کی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں مومنہ کو یہ رخصت کرنا پڑا۔ پھر سے تمہاری باتوں میں آ گیا، تف ہے مجھ پر۔ صدام ملک کا گلا رون گیا۔
زید کے اندر مزید کچھ سننے کی سکت باقی نہیں تھی۔ وہ بوجھل دل سے ٹیچی اٹھا کر اپنے پورشن کی طرف آ گیا۔ ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ ابھی پھر دوسری طرف کی بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ چوتھا سین، حارث اپنے کمرے سے نکل کر ایبک سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو ایبک وہاں موجود نہیں تھا، مگر پریہا کہیں جانے کے لیے نکسک سے تیار تھی۔ یہ کدھر جا رہی ہو تم؟ ایبک سے ملنے۔ پریہا کی بات پہ وہ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، حارث نے حیرت سے استفسار کیا۔ آ کر بتاؤں گی، پریہا نے کہا اور باہر نکل گئی۔ یہ کہیں پھر اسی گھٹیا ارحم سے ملنے تو نہیں گئی؟ وہ بڑبڑایا، پھر تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ پریہا گاڑی دوڑاتی جا رہی تھی اور فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر اچانک پریہا کی گاڑی رکی اور پھر دوسرے پل اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، کیونکہ سامنے سے دو عورتیں آئیں۔ انہوں نے پریہا کے چہرے پہ اسپرے کیا اور پھر اسے پچھلی سیٹ پہ ڈال کر وہ گاڑی آگے بڑھا چکی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ پھر سنسان سے علاقے پہ ایک فارم ہاؤس بنا تھا۔ وہ گاڑی چھپاتا پچھلی طرح سے جب وہاں پہنچا تو باہر گن مین کھڑے تھے۔ وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ پھر جلدی سے اس نے اپنے فرینڈ انسپکٹر فرحان کو ساری بات بتائی اور اسے لوکیشن سینڈ کر کے بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس وہاں پہنچی تو گن مین کو حراست میں لے کر جب وہ اندر پہنچے تو وہ دونوں عورتیں باہر نکلتی دکھائی دی۔ یہی ہیں جنہوں نے میری فرینڈ کو کڈنیپ کیا، وہ چلایا تو لیڈی کانسٹیبل نے انہیں فوراً حراست میں لے لیا۔ پھر اندر سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ بھاگتے ہوئے جب اندر پہنچے تو پریہا ارحم رانا سے پسٹل چھین رہی تھی اور ساتھ روتے ہوئے چلا رہی تھی، مار دو تم مجھے بھی، مار ڈالو، میرے ایبک کو مارا، مجھے بھی مار دو، وہ چیخی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، چھوڑو پسٹل پری، ارحم چلایا اور اسی وقت ایک اور گولی چلی اور اسی وقت فضا میں ایک اور چیخ گونجی۔ حارث ساکت و جامد سا سامنے خون میں لت پت پڑے دونوں وجود کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور کل انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گی، اور اسی کے ساتھ اپنی رائٹر ام ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔